محترم استقامت پر گفتگو ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، اور وہ اس لیے کہ توبہ جو ہے وہ انسان یوں کر لے کہ پھر اس پر بعد میں استقامت بھی اختیار کر لے۔ تو اللہ کریم نے ان آیات بینات میں جو قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت اختیار کر گئے، تو اب ان کے لیے انعامات ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ۔ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ روکوں گا، اس پہ ارشاد فرمائیں، تھوڑا سا بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں بھی، ظاہر ناظرین کو بھی آئے گا، کہ یہ اتنی بڑی بات ہے استقامت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ فرشتے اترتے ہیں۔ جی، تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی مثالیں جو ہے، ان کی مثالیں یعنی کبھی کبھار معاشرے کے لوگ پوچھتے ہیں نا، تو ان کی مثالیں بالکل ہے۔ مثلا آپ فضائے بدر پیدا کر، علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اب بھی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو استقامت والے لوگ تھے، حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو آقا کے پاس فرشتے آتے ہیں اور حضرت بلال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم انہیں سلام دے رہے ہیں۔ یہ استقامت والے لوگ ہیں، فرشتے ہی تو آ رہے ہیں نا، اور سید الملائکہ خود تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دیگر حضرات صحابہ اکرام میں، یعنی حضرت سلمان فارسی ہے، وہ تشریف فرما ہے، فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے حضور سلام عرض کر کے فرماتے ہیں یہ آپ کی مجلس میں سلمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ لوگ انہیں کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں آقا یہ مجلس والے اتنا انہیں نہیں جانتے جتنا ہم ان کو جانتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو یہ تو فرشتے آئے ہیں، ان فرشتوں نے بتایا ہے، خواتین تک کے لیے فرشتے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی جبریل امین آئے ہیں فرشتے۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ملائکہ کا جو لفظ ہے یہ قارئین اس سے حظ اٹھا لیں گے کہ یہ ملک سے ہے، اور ملک بادشاہ، سلطنت اور مالک اور ملکہ، تو اس کا مفہوم اہل علم نے بہت عجیب لکھا ہے کہ جیسے وقت کا جو بادشاہ ہے نا پروفیسر صاحب، وہ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ اس ملک کا کوئی بھی بادشاہ ہو فار ایگزامپل، اس کو آپ کسی ادارے سے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو روکیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ بالا ہے۔ تو ملائکہ کو بھی ملائکہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل کو بھی لے لیں، کسی کو بھی، یہ میرے گھر یا جس جگہ بھی آنا چاہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ درست ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کی بات سے آگے بڑھائیں گے تو سر نے بھی بتایا کہ ان پہ فرشتے اترتے ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی مزے سے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے اور صحابہ کا پوچھتے یا بتاتے ان کے بارے میں۔ مفتی عبداللہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ فرشتے جو ہیں، جو استقامت امت میں بندہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس پہ بھی اترتے ہیں یا اس کو بھی کوئی الہام وغیرہ دیتے ہیں، جیسے حضرت مریم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ نے شاید کی مکھی کا ارشاد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ٹھیک ہے، تو اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، فرشتوں کا اترنا دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وحی کے سلسلے میں فرشتوں کا آسمان سے زمین پہ اترنا، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا ہے فرشتوں کا عمومی طور پہ اترنا، مدد و نصرت کے لیے اترنا یا الہام ہونا کسی طرح کا بھی معاملہ، تو وہ یہ ہے کہ وہ اب بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں دیگر قوموں کے لیے، سابقہ انبیاء کرام کے لیے فرشتوں کو اتارا، تو یہ امت تو ساری امتوں کی سردار ہے، تو اس امت کے لیے بھی ضرور اترتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بنیادی بات وہی ہے کہ ان الذین قالوا
ربنا اللہ ثم مستقاموا، بالکل ٹھیک، بالکل اگر ٹھیک، تم لوگ جو ہے وہ اللہ پہ ایمان کامل رکھو ماشاء اور پھر اس پہ تم ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ رہو، تو فرشتے آج بھی ہر طرح سے اترنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، وحی کا دروازہ بند ہو چکا، اس کے علاوہ ہر طرح کی مدد و نصرت اللہ کی ذات وہی ہے، اللہ کی رحمت کی صفت وہی ہے، اللہ کے فرشتے وہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں اپنے فرشتے جس کی مدد و نصرت کی